جی ویلکم بیک ناظرین. تو ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تنقید کرنے کی عادت ہم لوگوں میں بہت زیادہ بدرجہ اتم پائی جا رہی ہے، تو یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ اب اس میں مختلف رائے ہے کہ جی عورتیں عورتوں پہ بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں، یا مرد جو فضول قسم کے مطلب باہر بیٹھے رہتے ہیں آوارگی کے تھڑوں پہ، گلی نکروں محلوں میں، کہ بے وجہ آنے جانے پہ تنقید کی جاتی ہے، یا ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں بیٹھ کے، کہ اس تنقید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو جیسے ابھی علی اصغر صاحب نے فرمایا کہ ایک تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے، ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، کہ ٹائم پاس ایک بات منہ سے نکال دی ہم نے، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا کہ اس بات کا اثر کہ کہاں تک ہوتا ہے، اچھا ہے برا ہے، بس ہم بات عادتاً کر گئے اور گزر گئے، کہ پیچھے ہم نے وہ جیسے ماچس کی تیلی جلائی پھینکی اور چلے گئے، پتہ نہیں اس سے اب آگ لگ گئی، کیا جل گیا کیا نہیں، مڑ کے ہم نے نہیں دیکھنا. تو بات منہ سے نکالنے سے پہلے ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ بات آیا مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، میں اس کا اہل ہوں یا نہیں. وہ جیسے زبان سے بات نکل کر پرائی ہو، واپس نہ آیا تیر نکل کر کمان سے. تو ایک بار تیر نکل جائے تو وہ واپس تو نہیں آتا، اسی طرح منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تنقید کرنے سے پہلے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہو یا کسی بھی، تو کرٹیسائز ہم نے کرنا شروع کر دینا ایک دوسرے کو. ایک عورت دوسرے کے کپڑے دیکھ کے کرٹیسائز کرے گی، میک اپ دیکھ کے کرٹیسائز کرے گی کہ بھئی اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے، اس کا میک اپ سوٹ نہیں کرتا یا میچنگ نہیں کی ہوئی. تو یہ ایک ہیبٹ سی بن چکی ہوئی ہے. اسی طرح ہم لوگ اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ ڈیفرنٹ اپنے جو ہم پیشہ ہوں گے ان پہ کرٹیسائز کرے گا، اخبار والے ہیں تو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنا سیاستدانوں کو، یا جس سے بھی ریلیشن ہے. اصلاحی پہلو کتنا بیچ میں آتا ہے یا صرف تنقید برائے تنقید ہی ہو رہی ہوتی ہے؟ تو یہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں اپنا سلطان بھائی سے جیسے ابھی سوال کیا تھا بچوں کے بارے میں، جی ہاں بچوں، تو آپ نے کہا کہ بھئی بچوں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بچے جو ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. لیکن کبھی کبھی تنقید کرنی بھی پڑتی ہے کہ جس میں تعمیری پہلو ہمیں ملتا ہو. بے شک، مگر وہ بھی تنقید سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. جی کہ بچوں کو کہنا چاہیے، کہیں جی آرام سے کہیں، کسی کے سامنے نہیں کہا، اپنے بچوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. جی. اس کے علاوہ ابھی آپ نے جو میک اپ کی بات کی، اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک چگلیوں میں بھی آ جاتا ہے. جی. کہ ایک قسم کی چگلی ہی ہوئی نا. نہیں، ایک سامنے بیٹھ کے ابھی پچھلے دنوں ایک محفل میں ایک صاحب نے اپنی مسز کو کہہ دیا وہاں بیٹھے ہوئے کہ بھئی یہ دیکھو باقی لڑکیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں، تمہارا میک اپ نہیں ٹھیک. اچھا وہ وہاں تک تو برداشت کر گئی، وہ گھر جا کے پھر جو قیامت برپا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز دور دور تک سنائی دی ہے. تو یہ اب تنقید ہے. اچھا اگر یہی تھوڑی دانشمندی سے کام لیا جاتا، وہ جب گھر سے نکلنے لگے ہیں وہ اسی روم میں جہاں وہ میک اپ کر رہی تھی وہیں ان کو کہہ دیتے کہ بھی آپ کا میک اپ یا اوور ہو رہا ہے یا میچ نہیں کر رہا یا اس طرح نہیں، جو بھی وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے، تو وہیں پہ کہہ دیتے. وہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ سارا کام بھی ہو جاتا، کر کے نکلتے مزے سے، وہ اپنی پارٹی اٹینڈ کرتے، ہنستے کھیلتے واپس چلے جاتے. پھر بلاسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ نہ ہوتا. یہ دیکھیں نا، یہ تنقید برائے تنقید ہو گئی، تنقید برائے اصلاح. اب ان کی نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، پس پردہ کیا بات تھی، وہ اس سے نظر ترک کر کے بھئی تمہارا میک اپ نہیں اچھا، اس نے وہاں تو برداشت کر لیا. اب اب اس کو آپ کی ذمہ لیں گے. یہ توہین ہو جاتی ہے، کسی کے سامنے کہنا توہین ہو جاتی ہے. جی. وہی میں کہا کہ بچوں کو سب کے سامنے کہنا توہین ہو جاتی ہے بچوں کو. جیسے اس کی بیگم کو سب کے سامنے اس کو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے تھا. یہی بات جیسے آپ نے پہلے بتائی کہ اس کو اپنے گھر میں پہلے، یا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی کیا کر رہی ہے، جب اس نے دوسری لڑکیوں کو دیکھا جی جی کہ وہ ان کا میک اپ ایسا ہے، تو اس کو بھی وہ بات جا کے گھر میں کرنی چاہیے تھی، سب کے سامنے محفل میں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو بھی یہ باتیں کرنی چاہیے تو الگ سے جا کے ان کو بتانا چاہیے، کسی دوست یار کے سامنے نہیں. اس طرح بہت ان کی توہین ہو جاتی ہے. تو میرا مطلب یہ کہ تنقید کریں
مگر تعمیری کریں، تعمیری کریں کہ جس میں اصلاح کا پہلو نکلے. ہاں آرام سے. جی جی. یعنی کہ سب کے سامنے وہ تنقید جو توہین ہو جاتی ہے. جی جی. اب کئی اس کے بھی شیڈ نکلتے ہیں نا کہ انسلٹ ہو رہی ہے، یا اگر تنقید آپ کر رہے ہیں تو پھر اس انداز سے کریں کہ اگلے کو محسوس نہ ہو اور وہ احساس بھی ہو جائے کہ واقعی میں نے مسٹیک کی ہے. جی جی علی اصغر صاحب. جی جی، میں بھی بات وہیں سے شروع کروں گا جو ابھی آپ نے بیک اپ کے حوالے سے بات کی ہے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ صاحب تھوڑی سی دانشمندی سے کام لیتے تو اس وقت ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا سب کے سامنے. گھر جا کے بول دیتے کہ آپ بہت اچھی لگتی تھی آج، لیکن اگر ایسا کر لیتی تو بہت اچھا لگتا. جی. اچھا وہ بھی خوش ہو جاتی. جی جی. بجائے محلے والے نہ سنتے، وہ خوش ہو جاتی، اپریشیٹ کرتی کہ ان لوگوں مجھے پسند کیا ہے، لیکن آئندہ کے لیے میں اس کی احتیاط کروں گی. دوسری بات جو یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، وہ تنقید کرتے ہیں دوسرے لوگوں میں روب جمانے کے لیے کہ جی ان پہ میں ثابت کروں کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں. یعنی ان کا بس یہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب سے سمجھدار جی بالکل میں ہوں. آپ تین چار آدمی بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا ہے یا کوئی بات چل رہی ہے، وہ فوراً بول پڑیں گے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے. تو وہ کیا ہے، وہ اس خوش فہمی ہے کہ میں سب سے زیادہ کلیور ہوں، میں بہت زیادہ عقل مند ہوں. اور اس وجہ سے وہ جو ہے بار بار تنقید کرتے ہیں یا بات کو چلاتے رہتے ہیں. تو زیادہ لوگوں میں بیماری یہی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں پہ یہ روب جمانے کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو جی میں بہت کلیور ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میرے میں بہت عقل مندی ہے، میں دانش مندی ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن حالانکہ ان کو اچھا کچھ بھی دیا ہے جس کے اندر ان کو دے دی جائے. اگر جی جو دانش مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے نا، تو جیسے کہ شیخ سعدی صاحب نے فرمایا کہ خاموشی عقل مندی کی دلیل ہے. بے شک. جو عقل مند اور دانش مند ہوتا ہے نا، یا جس کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ہمیشہ خاموش رہتا ہے. وہ جب بھی بات کرے گا اس کی بات میں وزن ہوگا، جو بھی بات کرے گا تعمیری کرے گا. تو اس کو آپ جب بات کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کتنی قابلیت ہے. بالکل. لیکن جو اوچھے پن کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں اور لوگوں جیسے کہ لوگوں پہ یہ روب جمانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میرے میں بڑی قابلیت ہے، تو اندر میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بجائے جیسا کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ بجائے یہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا تو چلو دل آزاری ہو گئی، آپ کسی نے اس کو 2 منٹ کے لیے بولا، آئندہ کے لیے وہ ان سے نظر بچائے گا یا کچھ بھی کرے گا ان کے سامنے. لیکن سب سے زیادہ نقصان خود ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے پھر بچنا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک. کسی محفل میں دوسرے میں ان کو مدعو نہیں کرتے، وہ ایسے ماحول کو خراب کر گئے جیسے میں نے بات کی ہے. تو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور کسی کو کہنے سے پہلے میں اپنی بات کو واپس دہراؤں گا کہ خود کو پہلے سوچ لیں کسی کو کہنے سے پہلے کہ آیا میرے اندر میں اتنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ابلٹی ہے میرے اندر جو میں اسی کو کہہ رہا ہوں. بالکل. اس طرح خود وہ کرنے والا تنقید جو ہر شخص پہ تنقید کر رہا ہے، ہر چیز پہ تنقید کر رہا ہے، وہ تنقید کرتے 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 خود جو ہے نا تنہائی کا بالکل تنہا ہو جاتا ہے. بالکل تنہا ہو جاتا ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل جیسے میں نے بولا کہ یار یہ محفل میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. جی جی بالکل. اور جو دانشور یا بڑے لوگ جو جن کو ہم سیانے بھی کہتے ہیں پنجابی میں، کہ سمجھداری کی بات کرنی، انہوں نے جب بھی بولنا ہے، دیکھیں سمندر کتنا خاموش ہوتا ہے جی کہ اس کی گہرائی نہیں آپ ناپ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ خاموش ہے. ندی نالوں کا شور ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے وہ کہتے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جی جی. تو سمندر کی طرح انسان کو خاموش سادی اپنے مثال دی ہے جی جی کہ خاموشی عقل مندی کی دلیل ہے. جی عقل مندی کی دلیل ہے کہ آپ خاموش رہ کے کتنا یعنی آپ آبزرو کرتے ہیں. جی جی. دوسروں کو دیکھیں کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، پک کر رہے ہیں آپ بات کو. تو جو آپ کی سمجھ میں آئی ہے بات، جتنی اچھی بات اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ بات آپ کریں تو وہ محفل میں بھی اچھی لگے گی، یا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی اچھی لگے گی. اچھا آپ اپنا محمود بھائی اپنا حلقہ باب میں دیکھتے ہیں تو کتنے